بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ وہ بادشاہ جو کہتے تھے کہ ملک ہمارے باپ کا ہے، وہ شیخ حسینہ جو کہتی تھی کہ 16 سال سے ملک پہ میں قابض، یہ ملک میرے باپ شیخ مجیب الرحمان کا ہے۔ شیخ مجیب الرحمان نے ایک دلیری دکھا کر اپنا ایک الگ ملک بنا دیا، لیکن اس کی بیٹی نے یہ ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ شیخ حسینہ واجد کے خلاف یہ لاوا کیوں ابھرا کہ جس سے اس کی حکومت کی دچیاں اڑ گئی؟ شیخ حسینہ واجد کے خلاف یہ لاوا کیوں ابھرا کہ شیخ حسینہ واجد کو حکومت چھوڑنی پڑی، فرار ہونا پڑا؟ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جا کے آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا شیخ حسینہ کے کچھ قصے۔ نادان جب ان قصوں کو سنیں گے وہ کہیں گے کہ شیخ حسینہ نے کیا ظلم کیا اور ہم سے یہ ظلم چھپا کے رکھا۔ شیخ حسینہ واجد 2008 میں الیکشن جیت کر وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ اس کے بعد سول ڈکٹیٹر کا روپ دہاڑ دیا، جو جی میں آیا وہ کرتی رہی، مخالفین کو نشانہ بناتی رہی، عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرتی رہی، اپوزیشن پر مکمل کریک ڈاؤن کر دیا، اپوزیشن رہنماؤں کو نااہل کر دیا، قید کر دیا، پانسیاں لگوائی، نظر بند کیا۔ 2014 کے الیکشن میں بھرپور دھاندلی کر کے دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ بنگلہ دیش کا قانون ایسا بنا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون۔ ہم کہاوت کرتے ہیں، اگر آپ نے کہاوت کا مقصد سمجھنا ہے تو اسے شیخ حسینہ کی حکومت کو دیکھ کر آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 2018 میں اپوزیشن جماعت بی این پی نے بائیکاٹ کیا، کروایا گیا۔ 2024 میں اپوزیشن بی این پی کو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لینے دیا۔ یہ ظلم، یہ بربریت اس حد تک تھی کہ ہر بنگالی دل میں ایک لاوا رکھتا تھا شیخ حسینہ کے خلاف کہ کب موقع ملے گا اس کو ہم تخت سے نیچے گرا دیں گے، اس کا تخت ہم الٹ دیں گے۔ 2024 میں اپوزیشن بی این پی کو حصہ نہیں لینے دیا، کاغذات نامزدگی چھینی گئی، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، تقریباً 20,000 اپوزیشن کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ جو دل میں تکلیف تھی کارکنوں کی، جو مشکل لگتے تھے، اس کے لیے تو ایک وقت طے تھا۔ سیانے کہتے ہیں کہ ہر فرعون کے پیچھے ایک موسیٰ ہوتا ہے، ہر شخص کا ایک وقت طے ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں حسینہ حکومت کے خلاف تقریباً 16 سال سے نفرت موجود تھی۔ نفرت کا وہ لابا اب پٹ گیا، اب لوگ کسی اپوزیشن رہنما کے بغیر نکلے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، اور ان مظاہروں کے بعد جو فیصلہ آیا، حسینہ واجد وزیر اعظم نہیں رہی اور اس نے استعفیٰ دیا، دم دبا کے بھاگ گئی۔ حسینہ واجد نے جو ظلم اپنے ملک میں کیے، مشکل وقت آیا اور انڈیا جب گئی، انڈیا والوں نے بھی ہاتھ کڑے کر دیے۔ دوسری طرف حسینہ واجد کے بیٹے نے الزام پاکستان اور چائنا پر لگایا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ آیا یہ وزیر اعظم جب ملک چھوڑ کر فرار ہوتی ہے، اس کا الزام آپ پہ عائد ہوتا ہے، آپ اب تک خاموش کیوں ہیں؟ جب افغانستان تباہ ہوتا ہے اس میں پاکستان کا نام آتا ہے، بنگلہ دیش تباہ ہو گیا، نام پاکستان کا آ گیا۔ اصل کہانی کی طرف میں جاؤں تو قصے کروں حسینہ واجد کی تو آپ لوگ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ میں نے تو بتا دیا کہ حسینہ واجد جو 16 برسوں سے حکومت کر رہی تھی، وہ جبر حکومت، وہ ظالم حکومت، کیا آپ سن کر ابو سعید نامی نوجوان کو کس قدر بے دردی سے قتل کیا۔ تحریک شروع ہوتی ہے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف کہ مختلف قسم کے ٹیکسز عوام پر عائد کر دیے تھے۔ ٹیکس کے خلاف جب احتجاج شروع ہوتا ہے تو حسینہ واجد فوج سے مدد مانگتی ہے، فوج انکار کر دیتا ہے۔ اس کے دوران حسینہ واجد کی کچھ انلیگل پراپرٹیز سامنے آتی ہے، وہ احتجاج 10 سے 20% زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس احتجاج کے دوران ابو سعید نامی نوجوان پولیس کے ہاتھوں شہید ہو جاتا ہے، اور اس کی موت دنیا نے دیکھی کس قدر بے دردی سے ابو سعید کو شہید کر دیا گیا۔ پولیس گولیوں کی بوچھاڑ کرتی رہی، ابو سعید نامی نوجوان سینہ تان کے کھڑا رہا۔ ابو سعید جب شہید ہوتے ہیں، یہ بات
طالب علموں تک چلی جاتی ہے۔ اب مسئلہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم حسینہ واجد اور عوام کے درمیان نہیں رہا، اب طالب علم نکلتے ہیں۔ طالب علم وہ طالب علم جو کہ اپنا ایک تحریک چلاتے ہیں، وہ تحریک اس قدر بڑھ جاتی ہے حسینہ واجد کے خلاف کہ اس کو 24 گھنٹوں کی الٹیمیٹم دے دیا جاتا ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم کے پوسٹ سے استعفیٰ نہیں دیتی تو ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ اس کے بعد بھی پولیس کو کہا گیا کہ جو بھی سراپا احتجاج ہے اور وہ وزیر اعظم ہاؤس اسمبلی کی طرف رخ کرے تو ان کو گولیاں مار دی جائے۔ پولیس نے حسینہ واجد کی بات مان کر کچھ 300 کے لگ بھگ نوجوان مرد، عورتیں، بچوں کو شہید کیا۔ لیکن فوج کو جب یہ حکم ملتا ہے، فوج کہتا ہے کہ ہم عوام پر گولیاں نہیں چلا سکتے، یہ ملک بھی ہمارا ہے اور ہم اس ملک کی بھی دفاع کر سکتے ہیں اور اس عوام کی بھی دفاع کر سکتے ہیں۔ حسینہ واجد کو موقع ملتے ہی وہ انڈیا کی طرف روانہ ہو گئی اور انڈیا نے بھی ہاتھ کڑے کر دیے۔ اب یہ وہ کہانی ہے جو سارا نظام، سارا سسٹم عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کا نتیجہ تو حسینہ واجد کا حال ہم نے دیکھا۔ اور میرے پاکستان کے حکمرانوں، کیوں چاہتے ہو کہ یہ وقت آپ پر بھی آ جائے؟ ایک ہمسایہ ملک نے تحریک چلائی، اس کا حال بھی آپ نے دیکھا، دوسرے نے چلائی، اس کا بھی حال آپ نے دیکھا، افغانستان کا بھی حال آپ نے دیکھا۔ ایسا نہ ہو کل باری پاکستان کی۔ ہوش کے ناخن لے، جو مطالبات ہے پاکستان کے عوام پہ ان کو پورا کر دیا جائے اور ان کے مشکلات میں اضافہ کم کر دیا جائے۔ اجازت چاہوں گا، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔